دھرنوں کی بات کرتے ہو. اگر ہم دھرنا کرنے پہ آ جائیں یہ سارے دھرنے آپ کو بھول جائیں. یہ کیا چیز ہے؟ ایک مذاق پاکستان میں سنجیدہ حیثیت اختیار کر گیا ہے. ایک جوک پاکستان کو یہ ارحمال کر چکا ہے. ایک مذاق لوگ پاکستان میں آ کر دندنا رہے ہیں. اس ساری صورتحال میں میں سمجھتا ہوں ہمیں صرف تقریریں نہیں کرنی چاہیے. یہ پارلیمنٹ ہے, یہ قانون ساز ادارہ ہے. میں پرائم منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ سوچیں اس پہ. یہ اسلام آباد ہے, یہاں پر پوری دنیا رہ رہی ہے. یہاں کے لیے کوئی ایک اثر نو قانون سازی کی جائے تاکہ ہم اثر نو سوچیں کہ آنے والے مستقبل کے لیے اسلام آباد کو کس طرح بنانا ہے. مستقل حل سوچنا ہے ہم نے. یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ بلبلیں ہیں. یہ بلبلیں ہیں, ایک دو دن میں ختم ہو جائیں گے. کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے. کسی طرح ہم خوفزدہ نہیں ہیں, کسی طرح ہم مرعوب نہیں ہیں. کوئی حیثیت ان کی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بچوں کو لے آتے ہیں, بچیوں کو لے آتے ہیں, دختران قوم کو یہاں نچواتے ہیں, دختران قوم کو بے عزت و ذلیل کرتے ہیں, دختران قوم کو دنیا کا تماشا بناتے ہیں. یہ ہماری عزت ہے, یہ ہماری بچیاں ہیں, یہ ہماری بیٹیاں ہیں. ہم ان کی حرمت کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں. جس طرح یہ ہمارے لیڈر ان کی عزت و حرمت کو سر بازار نیلام کر رہے ہیں, ہم نے اپنی بچیوں کے اور اپنی نئی نسل کے مستقبل کو بھی تحفظ دینا ہے. اس کی اجازت ہم کسی کو نہیں دے سکتے. خدا کا خوف کیجئے, خدا کا خوف کیجئے. اگر لال مسجد میں برقع پوش خواتین ڈنڈے ہاتھ میں لیے ہوئے تھی, ان کو تو آپ نے ڈھونڈ ڈالا, اور آج وہ ڈنڈے دے کر لڑکیوں کو اور کیل ٹھونک کر کہتے ہیں کہ پولیس والوں کو مارو, کوئی سامنے آئے اس کو مارو. نظام کو بغاوت کر رہے ہیں, اسٹیٹ سے لڑ رہے ہیں, اسٹیٹ کی بغاوت ہو رہی ہے. یہ ساری آزادیاں آج کس نے ان کو حق دیا ہے کہ آپ اس حد تک جائیں؟ ہم اس ملک میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم گلی کوچوں سے کی جنگ سے ملک کو بچانا چاہتے ہیں, ہم خانہ جنگی سے ملک کو بچانا چاہتے ہیں, ورنہ ان قوتوں کو لپیٹنا یہ ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان کی تمام جمہوری قوتوں کی یکجہتی کو, اپوزیشن کی یکجہتی کو. تمام سیاسی جماعتیں بیک آواز ایک موقف پر متحد ہیں. پوری پارلیمنٹ متفق ہے اس ملک کے آئین کے تحفظ کے لیے, اس ملک کی پارلیمنٹ کے لیے, اس ملک کی جمہوریت کے لیے. اور دنیا کی کوئی طاقت, کوئی مائی کا لال پاکستان کی جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, اس سسٹم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہم اس یکجہتی پر قائم ہیں اور اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر تو دھاندلی کی بات ہے, ہم نے تو پہلے دن کہہ دیا تھا, لیکن آپ کو 1.5 سال کے بعد خیال آیا. کب تم پر یہ راز کھلا؟ انکار سے پہلے یا کے بعد؟ یہ کون سا مسئلہ ہے کہ ایک صوبے میں تو آپ دھاندلی کی بنیاد پر حکومت کر رہے ہیں اور وفاق کی حکومت کو 4 سیٹوں کی بنیاد پر گرانے کی بات کرتے ہیں. لیکن ایک دفعہ جب نظام چل پڑا ہے تو پھر اب نظام کو چلنے دیا جائے. اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے اور ملک میں ایک سیاسی بحران پیدا کر دیا جائے. لیکن صوبہ خیبر پختونخوا کی اپوزیشن جماعتوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے, اور انشاءاللہ پارلیمنٹ وہاں موجود رہے گا, اسمبلی موجود رہے گی, اور وہاں کی حکومت کو اب جمہوری طریقے سے تبدیل کیا جائے گا. اور اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز تمام سیاسی قوتیں ایک پیج پر ہیں, ایک منشور پر ہیں, اور ایک آواز پر ہم اکٹھے ہیں, اور وزیر اعظم کو یقین دلاتے ہیں کہ اس محاذ پر انشاءاللہ ہم سب آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے اور یہ جنگ ہم مل کر لڑیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. میاں